السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح شذور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حرف کی علامت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے حرف کی علامت یا اسی طرح سے عربی زبان میں اس کی کتنی اقسام ہیں، اسم اور فعل پر داخل ہونے کے اعتبار سے اس سے متعلق بات اس سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد مؤلف ایک اہم بات کی جانب جو لم سے متعلق ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ثم اعلم ان المنفی بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا۔ پھر تم اچھی طرح سے جان لو ان المنفی بها، اس کے ذریعے سے نفی کیا ہوا یعنی مضارع، یعنی لم کے ذریعے سے نفی کیا ہوا یعنی مضارع، یعنی مضارع منفی بلم، یعنی جو نفی کے معنی میں مضارع لم کے ذریعے سے کیا گیا ہو۔ تارتن یکون انتفاؤہ منقطعا، اس کی نفی کبھی منقطع ہوتی ہے۔ وہ تارتن یکون متصلا بالحالی، اور کبھی حال سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ تارتن یکون مستمرن ابدن، اور کبھی کبھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے، لگاتار ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے نفی۔ تو لم کے ذریعے سے یہ تین طرح کی نفی ہوتی ہے عربی زبان میں۔ کبھی نفی منقطع ہوتی ہے، اور کبھی حال تک متصل ہوتی ہے، اور کبھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے۔ تو یعنی لم کے ذریعے سے نفی صرف ماضی ہی میں نہیں ہے خاص، بلکہ ماضی کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نفی ماضی کے ساتھ ساتھ حال تک مشتمل ہوتی ہے، حال پر بھی مشتمل ہوتی ہے، ماضی کے ساتھ ساتھ حال پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ اور کبھی ماضی، حال، مستقبل تمام پر مشتمل ہوتی ہے جو لم کے ذریعے سے نفی کی جاتی ہے۔ آئی بات میں؟ اور کبھی منقطع ہوتی ہے، یعنی ماضی میں وہ ختم ہو جاتی ہے، ماضی میں نفی کی اور پھر وہ بعد میں ختم ہو گئی، اب اس نفی کا اثر باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں مؤلف کے کہنے کا مطلب۔ اب یہاں ہر ایک کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فالاول نحو قولہ تعالی، پہلے کی مثال یعنی نفی جس کی منقطع ہو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی انسان سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں عطا فرمائی، ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا یعنی قابل ذکر چیز نہیں تھا وہ۔ اے ثم کان بعد ذالک، یعنی پھر بعد میں ہو گیا، اس کے بعد وہ قابل ذکر ہوا، یعنی اس وقت قابل ذکر چیز نہیں تھا، محض ایک نطفے کی شکل میں تھا، لیکن بعد میں وہ قابل ذکر چیز ہوا، وہ ایک اچھے اور بہترین ڈھانچے میں بن کر تیار ہوا، اور اسی طرح سے اشرف المخلوقات میں اس کا شمار کیا جانے لگا۔ تو پہلے تو قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، لیکن بعد میں وہ قابل ذکر چیز ہوا۔ تو یہ ہے اصل میں معنی۔ تو یہ ایک لب کے ذریعے سے نفی ہوئی، یعنی پہلے نفی کی گئی،
لیکن بعد میں اس کا اثر برقرار نہیں رہا۔ والثانی نحو، اور اسی طرح سے دوسرے کی مثال، یعنی جو حال تک نفی متصل ہوتی ہے اس کی مثال کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا علیہ السلام سے متعلق یہ بات کہی گئی، اور میں تجھ سے مانگنے میں اے میرے رب نا امید نہیں ہوا، شقی یعنی نا امید نہیں ہوا ہوں میں، اے میرے رب میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوا ہوں، اب تک میں نا امید نہیں ہوا ہوں، ابھی بھی مجھے امید ہے کہ تو مجھے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں جو ہے لم کے ذریعے سے جو نفی کی جا رہی ہے نا امید نہ ہونے کی، تو یہ اب تک برقرار، نہیں اب تک میری نا امید نہ ہونے والی بات برقرار ہے، ابھی تک میں نا امید نہیں ہوا ہوں، حال تک یہی معاملہ ہے، جیسے پہلے نہیں ہوا تھا ایسے ہی اب بھی میں نا امید نہیں ہوا ہوں۔ وثالث، اور اسی طرح سے تیسرا، یعنی تیسرے کی مثال جس کی جو لم کے ذریعے سے نفی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے، اس کی مثال لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں اس نے جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ تو یہاں جو نفی کی گئی ہے اللہ رب العالمین سے متعلق کہ وہ جنا نہیں، نہ اس نے جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، تو یہ نفی ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمیشہ ہمیش کے لیے برقرار رہے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ لم سے متعلق ایک اہم بات مؤلف نے ذکر فرمائی کہ لم کے ذریعے سے جو نفی ہوتی ہے وہ کبھی منقطع ہوتی ہے، یعنی ماضی میں نفی ہوئی اور ماضی ہی میں اس کا اثر ختم ہو گیا۔ آئی بات میں؟ جیسے مان لیجئے کوئی کہے کہ میں فلاں جگہ نہیں گیا، لم اذهب الى دہلی، میں دہلی نہیں گیا، لم آکل الطعام، میں نے کھانا نہیں کھایا، تو اب اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ماضی میں ایک وقت ایسا تھا جب میں نے ایسا کیا، یعنی نہیں کھایا کھانا، یا اسی طرح سے میں دہلی میں نہیں گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نہیں گیا ہوں، اب میں وہاں دہلی میں نہیں ہوں، یا اسی طرح سے مستقبل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ منقطع ہوتی ہے، یعنی یہ نفی منقطع، ماضی میں اس کا اثر ختم ہو گیا ہے اب۔ اور کبھی نفی لم کے ذریعے سے یہ حال تک برقرار رہتی ہے، جیسا کہ یہ آیت کریمہ مؤلف نے بیان کی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب میں اب تک تیری دعا سے، تیری پکارنے سے نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اور کبھی ہمیشہ ہمیش کے لیے نفی ہوتی ہے، جیسا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں ہے۔ آئی بات میں؟ اب اس کے بعد ایک اور بات مؤلف بتلا رہے ہیں لم یلد ولم یولد سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ لم یلد میں ہم دیکھ رہے ہیں لم داخل ہے لیکن یا کے بعد واو نہیں ہے، جبکہ لم یولد میں یا کے بعد واو موجود ہے، یعنی معروف میں واو نہیں ہے، معروف میں واو نہیں ہے، جبکہ مجہول میں واو موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُنَا تَنْبِيهٌ، اور یہاں ایک تنبیہ، وَهُوَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ، اور وہ یہ ہے کہ قاعدہ ہے أَنَّ الْوَاوَ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ، اور قاعدہ یہ ہے کہ واو جب یا مفتوحہ
اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو، یا مفتوحہ یعنی یا ہو اور وہ مفتوح ہو یعنی اس پر فتح ہو، اور پھر واو ہو، اور واو کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس پر کسرہ ہو، اس پر کسرہ ہو یعنی زیر آ رہا ہو، حذفت تو وہ واو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے تعلیل کا، یہ قاعدہ ہے کہ جب واو یا مفتوحہ یا اسی طرح سے کسرہ کے درمیان واقع ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے یا مفتوحہ ہے اور اس کے بعد کسرہ ہے، یعنی جو حرف آ رہا ہے اس پر کسرہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، کقول کا جیسا کہ تمہارا کہنا فی وعدہ یعیدو، یعنی وعدہ یعیدو میں یعیدو، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، تو اصل میں یوعدو تھا، یہ یعیدو جو ہے یہ کیا تھا، یوعدو، یا پر فتح ہے پھر واو ہے اور پھر اس کے بعد عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے یوعدو واو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور یعیدو ہوا۔ ایسے ہی یلد، لم یلد جو ہے یہ یولد تھا، لم یولد، آئی بات میں، تو لم یولد تھا یہ اصل میں یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں، اور تعلیل کے قاعدے کے مطابق اس واو کو حذف کر دیا تو یہ ہو گیا یلد، آئی بات میں، تو یہ بات ہوئی۔ وفی وَضَنَ یَدِنُ، اور اسی طرح سے وعدہ یعیدو کی جس طرح سے حذف ہوا ہے واو، ایسے ہی وَضَنَ یَدِنُ میں بھی، وَضَنَ یَذِنُ، یوزنو اصل میں ہے، تو وَضَنَ یَزِنُ میں بھی یہاں حذف ہو گیا ہے واو، اور ایسے ہی یلد میں بھی حذف ہوا ہے، کیونکہ یدن جو ہے یہ بھی یودن ہے، یوزنو، آئی بات میں، وَبِهَذَا تَعْلَمُوا، اور اس وجہ سے تم جان لو گے، لِأَيِّ شَيْءٍ حُذِفَتْ فِي یلد وَثَبَتَتْ فِي یولد، یولد میں کیوں برقرار رکھا گیا، تو اس قاعدے کی وجہ سے اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، آئی بات میں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یا مفتوح اور کسرہ کے درمیان میں واو اگر ہے تو حذف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یلد میں تو حذف ہوا کیونکہ وہاں یولد ہے، لیکن یولد میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یا یہ مفتوح نہیں ہے بلکہ مضموم ہے، یا پر ضمہ آ رہا ہے، اور واو کے بعد جو حرف ہے لام وہ مفتوح ہے، وہ کسرہ نہیں آ رہا ہے، یولد، یولد، تو یولد میں حذف نہیں ہوا واو، جبکہ یلد میں حذف ہو گیا، تو قاعدے کی وجہ سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ مؤلف نے دو باتیں آج کے درس میں بتلائیں، اور وہ یہ کہ ایک تو لم کی جو نفی ہوتی ہے وہ نفی تین طرح سے ہوتی ہے، کبھی نفی منقطع ہوتی ہے یعنی ماضی میں وہ نفی کی کسی چیز کی اور ماضی ہی میں اس کا اثر ختم ہو گیا، اب اس کا اثر باقی نہیں ہے، اور کبھی نفی برقرار رہتی ہے لم کے ذریعے سے حال تک، اور کبھی یہ نفی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتی ہے جو لم کے ذریعے سے کی جاتی ہے، آئی بات میں، اسی طرح سے لم یلد اور لم یولد میں واو کیوں حذف کیا گیا اور کیوں یولد میں باقی رکھا گیا، لم یولد میں کیوں باقی رکھا گیا، اس کی وجہ بتلائی، اور وہ یہ کہ واو اگر یا مفتوح اور اسی طرح سے کسرہ کے درمیان میں اگر آئے تو حذف ہوگا، جیسے یلد میں ہوا، اور اگر
یا مفتوح اور کسرہ کے درمیان میں نہیں ہے تو وہ حذف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یولد میں باقی رکھا گیا، کیونکہ یولد میں یا مفتوح نہیں ہے بلکہ مضموم ہے، ضمہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سے کسرہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے، اس کے بعد کسرہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔